دیکھیے سطر کے تقاضے کیا ہے، گن لیجیے. لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن. یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتا؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سنور کر رہے. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نہ. جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہیں ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں. محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہوتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ اپنے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کیجیے، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو، یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ان کے بیٹے بھی جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں جان پہچان کی. ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے. نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں. اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں. اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے
وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا. اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی. سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی. میرا سر جھکتا ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ ہو. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے. اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں. ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے. پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیں. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. اس ابو داؤد کی روایت، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس پر مطلع ہو جائیں، تو ایسی ہے ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کی. دوسرا پردہ ہے ستر، جسم کو ڈھانپ کر رکھے. مرد کے لیے ستر کا حصہ کچھ اور ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے. مرد کے لیے عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے. پھر ہے حجاب. اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم. محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو. باپ سب سے بڑا محرم ہے. ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی ابدی محرم ہے، اس کے درمیان، ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا. البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. لہذا وہ نامحرم شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا. اس حوالے سے وہ جو ابدی محرمات ابدیہ ہے وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی. اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی آیت. اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو. نہیں، یہ معاملہ غلط ہے. بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی. عورتوں کے دائرہ کار کسی شے پر پابندی نہیں ہے. عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائیں آپ جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے. مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں. تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاف. مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ علیحدہ بنا دیجیے، پڑھیں وہ بھی، یہ بھی پڑھیں، لیکن مخلوط نہ ہو، مخلوط تعلیم. تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے. کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا، سیگریگیشن. باقی یہ ہے کہ ستر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے گا. مرد کا ستر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا، یا
ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہو۔ عورت کا بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر۔ یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کریں ہی نہ، اور لوگ جو ہیں یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلیں ہی نہ۔ اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، سو کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دی۔ تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے، اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے۔ شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹرمکسنگ نہیں ہے۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اگر وہ ان کے سامنے آ جایا کریں۔ اب یہاں لفظ حجاب کے تحت آ رہی ہے بات کہ پردے سے مستثنا کون کون ہوں گے، انہی کو ہم محرم کہتے ہیں، کہ جن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا وہ کون کون ہے؟ وہ ہے کھلے چہرے کے ساتھ عورت، مسلمان عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے وہ کون ہے۔ اور یہ آیت ابھی یہ اتنی مفصل نہیں ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ 7 کا ذکر ہے، یہ مضمون جا کر مکمل ہوا سورہ نور کی آیت میں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے، وہاں 12 ہے، لیکن یہاں جو ہے اصول معین ہو گئے اور رخ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ رخ کیا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، باپوں میں باپ دادا، اسی طریقے سے شوہر کا باپ اور شوہر کا دادا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اسی لیے آبائہن ولا ابنائہن، اپنے بیٹے پوتے، یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے بیٹے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، یہاں بہت قابل غور مسئلہ ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی حجاب ہے، ہر بازاری عورت کے سامنے عورت کو بے حجاب آنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان شریف عورت کو۔ یہ بازاری عورتیں جو ہے جو فتنے پھیلاتی ہیں، اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں نسائہن، اپنی خواتین جو جانی پہچانی ہیں، جن کی شرافت اور کردار سے تم لوگ واقف ہو، ان کا معاملہ اور ہے، باقی جو ہے ان کے سامنے عورت خود اپنے چہرے سے بے محابہ جو ہے وہ ہر عورت کے سامنے بھی نہیں، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ جو اپنی خواتین ہے، جو جانی پہچانی ہے، جن کا کردار، جن کی شخصیت جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ملک یمین ہو، غلام ہو، جن کے اندر اس طرح کی کسی جرت کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مملوک ہے۔ یہ ہے وہ 7 وہ تعلقات کہ ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے پردے سے، حجاب کے حکم سے۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے، ہر چیز اس کے علم